حدیث قصہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لباي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية،
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے، ہاں دھڑکتا نہ ہو مقتل میں کہیں قلب ربا، ہاں دھڑکتا نہ ہو مقتل میں کہیں قلب ربا، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نیر فرات، کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات، تیری مٹی سے
پڑھتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، کسی معصوم کے رونے کی صدا آتی ہے۔ سر شبیر سے سجاد نے رو کر یہ کہا، سر شبیر سے سجاد نے رو کر یہ کہا، مجھ کو زینب کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطتی دائرات الوجود، صاحب لواء الحمد و مقام المحمود، مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ 1442 ہجری کا یہ محرم اور یہ مجالس کرونا وائرس کی وجہ سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں ان افراد کے لیے کہ جو گھروں میں مجالس سنیں گے، اور یہ عشرہ محرم ہر سال پنجاب سوسائٹی فیز 1 میں منعقد ہوتا ہے مسز کاظمی کے یہاں، اور گزشتہ 5-6 سال سے ہم لوگ دعائے مکارم اخلاق کے عنوان سے چل رہے ہیں۔ اس دعا میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں
وسددنی لأن أعارض من غشنی بالنصح وأجزی من حجرنی بالبر وأصیب من حرمنی بالبذل وأکافی من قطعنی بالصلہ وأخالف من اتبعنی إلی حسن الذکر وأن أشکر الحسن وأغضی عن السیئہ۔ امام علیہ السلام دعا کے اس حصے میں خداوند عالم سے التجا کر رہے ہیں جس چیز کی، وہ 7 جملے ہیں کہ جس میں امام نے خداوند عالم سے گزارش کی ہے کہ پالنے والے مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ بھلائی کروں کہ جس نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ نیکی کروں جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بار الہا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہر اس شخص کو عطا کروں جس نے مجھے محروم کر دیا ہے۔ اس کے بعد التجا فرماتے ہیں کہ بار الہا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ہر اس شخص کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کروں جس نے مجھ سے رشتہ داری کو ختم کر لیا ہو۔ پھر دعا فرماتے ہیں کہ پالنے والے میں ہر اس شخص کے ساتھ اچھائی کروں کہ جو میری پیٹھ پیچھے مجھے برائی سے یاد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پالنے والے مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں، ان کی برائیوں کو میں نظر انداز کروں۔ اب یہ 7 جملوں کا یہ سمجھ لیجیے کہ ایک پیکج ہے دعا کا کہ جس میں امام معصوم ایک انسانی فضیلت، اخلاقی فضیلت کی التجا خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور وہ ہے انسانوں کا ایک دوسرے پر احسان کرنا۔ اور علماء اخلاق نے اسے کرامت نفس سے تعبیر کیا ہے۔ علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں ہمارے معصومین کی روایات کی روشنی میں کہ ہر وہ انسان کہ جو نفس کریم کا حامل انسان ہے وہ برائی کے مقابلے میں احسان کرتا ہے۔ اور اسی طرح کا ارشاد سورہ قصص میں آیت نمبر 77 میں ہو رہا ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو خداوند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے کہ جیسے میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہوں تم بھی دوسروں کے ساتھ نیکی کرو۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ خداوند عالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل میں بالکل ایک الگ انداز میں احسان کرنے کے لیے کہا گیا کہ جس میں خداوند عالم نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ احسان کرو لیکن عدل کے ساتھ کرو۔ یعنی یہاں ایک مختلف انداز میں احسان کی تعریف کی گئی کہ احسان کرو، عدل کے ساتھ کرو۔ علماء اخلاق یہاں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، لیکن اس میں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، باطنی طور پر فائدہ اپنا کوئی اٹھانا چاہتا ہے، ظاہری طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، احسان کرتا ہے، لیکن باطن میں اپنا کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے احسان کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو نہیں کہا جاتا کہ عدل کے ساتھ احسان بھی کیا گیا۔ تو کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام کرو، کوئی نیک کام کرو، تو اس کو خدا کی راہ میں پیش کرو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ کہو کہ پالنے والے ہم یہ تیری خاطر یہ کام انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان باکمال وہ ہوا کرتا ہے، یا کوئی انسان اگر کمال پر پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اس کی ذات سے صرف خیر صادر ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے کس لیے خلق کیا، مجھے اس لیے خلق کیا گیا کہ میں دوسروں پر احسان کروں۔ دیکھیے خداوند عالم کی ایک صفت ہے کہ وہ کریم ہے، تو وہ انسانوں میں بھی وہ صفت دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند عالم محسن ہے،
وہ انسانوں میں بھی اس صفت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے کو محسن قرار دے، یعنی احسان کرنے والا قرار دے اور دوسروں پر احسان کرے۔ اب دیکھیے احسان کی درجات ہیں۔ احسان کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ ایک درجے پر نہیں ہوتا، مختلف درجات پر ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اندر اس وقت ایمان کس درجے پر چل رہا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر ایمان کا گراف جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جب ایمان کا گراف اونچا ہوتا ہے تو ہم بہت اعلیٰ درجے کا احسان کرتے ہیں، اور جب درمیانہ ہوتا ہے تو درمیانے درجے کا احسان کرتے ہیں، جب بالکل نچلے درجے پر ہوتا ہے تو نچلے درجے کا احسان کرتے ہیں۔ تو اس لیے احسان کے درجات ہیں، اور احسان کے مقابلے پر ہے بدی یا برائی، اس کے بھی درجات ہیں۔ اسی طرح جس طرح ایمان کے گراف سے احسان کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ہمارے اندر، اسی طرح برائی کا گراف بھی کبھی بہت اونچا ہوتا ہے تو ہم کھل کے بڑی اچھی برائی کرتے ہیں یا بدی انجام دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ درمیانے درجے پر ہوتا ہے تو ہم ذرا درمیانی درجے کی برائی کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ نچلے درجے پر ہوتا ہے تو ہم ذرا چھوٹے درجے کی بدی انجام دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال احسان کے بھی درجات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائی کے بھی درجات ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ احسان کا پہلا درجہ کون سا ہے۔ تو پہلے درجے کا احسان یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے شخص پر احسان کرتے ہیں کہ جس نے نہ ہمارے ساتھ کبھی برائی کی ہے اور نہ کبھی ہم پر احسان کیا۔ جیسے راستے میں چلتے ہوئے ہمیں کوئی لوگ مل جاتے ہیں اور ہم کسی کو جگہ دے دیتے ہیں یا کسی کو پانی پلا دیتے ہیں، یہ احسان ہے، لیکن یہ بہت چھوٹے درجے کا احسان ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے شخص پر احسان کرتے ہیں جس نے ہم پر بھی احسان کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے احسان کے بدلے میں احسان کرنا۔ یہ بھی اچھا درجہ ظاہر ہے کہ شمار ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے کہ جو بڑا درجہ ہے کہ جس میں آپ کا درجہ بنتا ہے، آپ ہیرو بننے کا چانس آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے مقامات بلند ہوتے ہیں، آپ کے سر پہ تاج کرامت رکھا جا سکتا ہے، وہ درجہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی اور آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یہ دراصل تیسرا درجہ ہے کہ جو آپ کے مقامات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طرح جو 3 درجے برائی کے ہیں کہ اس میں پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے کے ساتھ بدی یا برائی کرتے ہیں کہ جس نے نہ ہمارے ساتھ کبھی برائی کی نہ ہمارے ساتھ کبھی احسان کیا۔ یہ بھی ایک چھوٹا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے کے ساتھ بدی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ بھی بدی کی ہے۔ یہ بدی کے مقابلے میں بدی کہلاتی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو سب سے پست ترین درجہ ہے، گھٹیا ترین درجہ، کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے کے ساتھ برائی کرتے ہیں جس نے ہم پر احسان کیا۔ اس کو سب سے کم ترین درجہ، گھٹیا ترین درجہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ بدی کے مقابلے پر بدی، اس کو اتنا برا حساب نہیں کیا خدا نے۔ سورہ شورى میں بھی یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ بدی کے مقابلے میں بدی انسان کر سکتا ہے، اجازت ہے آپ کو۔ خدا نے اتنا برا حساب اس کو نہیں کیا، علماء اخلاق نے اس کو اتنا برا حساب نہیں کیا۔ یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدی کی اور آپ اس کے ساتھ بدی کر رہے ہیں تو یہ عین اسلامی تقاضے کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان، مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو افضل قرار دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو محسن قرار دینا چاہتا ہے، کرامت کا تاج اپنے سر پر رکھنا چاہتا ہے، معاشرے میں بلند مقام اور اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو پھر برائی کے مقابلے میں اس کو اپنے آپ کو احسان کرنے والا قرار دینا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے۔ اب ان مجالس میں پوائنٹ کے ذریعے سے ذرا بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کم ٹائم میں زیادہ مٹیریل آپ کو دے دیا جائے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 2020 1442 ہجری کا جو یہ محرم آیا ہے، اس میں بہت سے نظریات لوگوں کے تبدیل ہو چکے ہیں، دنیا کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے، اور ہر روز پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں ظہور امام کے ایک نئے پڑاؤ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور یہ جو موضوعات میں آپ کے سامنے کھول رہی ہوں، یہ مدرسے کے موضوعات ہیں دراصل، اور ان پر ہفتوں مدرسوں میں بحث ہوتی ہے، لیکن یہاں پر صرف اشارے کیے جا رہے ہیں کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، باقی کام آپ لوگ خود کریں گے، کیونکہ اب جو وقت ہمارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا ہے، ظہور امام کے لیے تیاری زیادہ ہے۔ اب سارا کام صرف علماء اور ذاکرین پر نہ چھوڑیں، بلکہ ہر عزادار اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ہر حسینی، ہر علی والا اس وقت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور غیبت میں جو سب سے اچھی چیز ہم کر سکتے ہیں یا تیاری کے حوالے سے امام کی، وہ یہ ہے، اور ہمیں محرم سفر میں موقع بھی اس کا بہت اچھا مل جاتا ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں، علمی وسعت کو بڑھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ جو افراد ہوں گے انشاءاللہ تعالی، وہ علم میں اچھے ہونے چاہیے۔ امام کو تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے، چاہے وہ تعلیم دنیا کی ہو اور وہ آخرت کی تعلیم ہو۔ تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں برائی کے مقابلے میں احسان کریں؟ آخر ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک شخص ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، ہم احسان کریں، ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ جی ہاں، ہمیں اس کے بدلے میں وہ چیز ملنے والی ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں آپ دولت لے کر بھی جائیں تو خرید نہیں سکتے، اور وہ ہے اطمینان قلب، کہ جس کے لیے پوری دنیا ماری ماری پھر رہی ہے۔ اطمینان قلب وہ دولت ہے کہ آپ اس کو پیسے سے بھی خرید نہیں سکتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بہت اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، لیکن وہ راتوں کو ٹیبلٹ کھا کر سوتا ہے، اور بعض اوقات ایک غریب آدمی ہوتا ہے، اس نے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں لینا دینا کرنا، وہ بسم اللہ پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مطمئن آدمی ہے۔ اسی لیے ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو، روز کے روز کیلکولیشن کرو، رات کو جب سونے لگو تو اپنا محاسبہ کر کے سو، یعنی آج کا کام آج ہی ختم کر لو، اپنا حساب خود ہی کر لو، آج ہی میں اپنا حساب کر لو، آخرت پر مت چھوڑو، آج ہی دیکھ لو کہ تمہارا کیا حساب کتاب ہے۔ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول خدا، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ روز آ کر مجھے اپنا حساب دیا کرو کہ تم نے آج سارا دن تم نے کیا کیا۔ اور اس کو علماء اخلاق جو رسول خدا اس کو چیز بتا رہے ہیں، محاسبے سے تعبیر کرتے ہیں، محاسبہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو رسول خدا اس کو ایک فارمولہ دے رہے ہیں، جس طرح سے کہ ایک بزنس مین روزانہ رات کو کیلکولیشن کرتا ہے کہ اب آج اس کو کتنا نقصان ہوا، اس کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو رسول خدا نے بھی اس کو اسی طرح کا حساب بتایا کہ روزانہ رات کو مجھے آ کر بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا، سارا دن میں کتنے گناہ کیا اور کتنی نیکیاں کی۔ اسی لیے امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو اپنا محاسبہ کرو تو یہ دیکھو کہ آج تم نے نیکیاں کتنی کی۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تمہارے اس اعمال نامے میں تو فوراً شکر کے سجدے میں چلے جاؤ کہ پالنے والے تمہیں توفیق دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، تو بھی سجدے میں جاؤ، آنسو لے کر آؤ اور خدا سے توفیق کی دعا مانگو۔ اب یہ شخص کہ جس کو رسول خدا نے کہا کہ تم روزانہ آ کر مجھے اپنا حساب دو، جب صبح کو اٹھا اور جو برا کام یہ کرتا تھا وہ کرنے لگا تو اس سے خیال آیا کہ اس نے تو رسول خدا کے پاس جانا ہے اور حساب دینا، چنانچہ یہ رک گیا۔
دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جب صبح اٹھا اور سوچا کہ کوئی برا کام جو کرتا تھا وہ کرنے لگا، تو آج تو رسول خدا کے پاس جا کر حساب دینا. اسی طرح 40 دن گزر گئے. روزانہ رسول خدا کے پاس جا کر رات کو حساب دے رہا ہے. جب 40واں دن آیا تو رسول خدا نے فرمایا کل سے آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو کہہ رہا تھا کہ تو بہت گناہ گار ہے، مجھے تو تیرا کوئی گناہ نظر نہیں آیا. تو علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ 40 دن اگر کوئی خود پہ کنٹرول کر لے تو بری عادتیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور 40 دن کے محاسبے کے بعد مراقبے میں داخل ہو جاتا ہے. مراقبہ مطلب اب 24 گھنٹے اس کو یہ خیال رہے گا کہ وہ حضور پروردگار میں ہے، مطلب کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب کہ زمانے کا امام مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب کوئی حضور پروردگار میں اور حضور امام زمانہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے وقت کا سلمان بن جاتا ہے، اپنے وقت کا مقداد بن جاتا ہے، اپنے وقت کا حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، جسے خود خط لکھ کر حسین بلاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اطمینان قلب سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ محاسبہ کرو تاکہ اطمینان قلب حاصل کر سکو. کربلا میں امام حسین علیہ السلام سب سے مطمئن ذات امام حسین علیہ السلام کی تھی. آپ کے رخسار سرخ ہو رہے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے قلب میں اطمینان تھا. اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود اطمینان قلب میں کمی نہیں آئی، بلکہ وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. علامہ نقن کہتے ہیں کہ اگر خدا کے وجود پہ کوئی اور دلیل نہ ہو تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو اطمینان ہے وہ کافی ہے. تو دیکھیے کہ کس طرح سے ہم کتنے بڑے دروازے پر بیٹھے ہوئے. پھر ان مجالس کا ایک فلسفہ یہ بھی آپ دنیا کو بتائیں کہ یہاں اطمینان قلب ملتا ہے، دل کا سکون اس صف اعضاء پر بیٹھ کر ملتا ہے. اس صف اعضاء کا فلسفہ آپ دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ یہ صف اعضاء ہدایت کے دروازے کو آپ پر کھولتی ہے، کیونکہ خدا بند عالم کو ہدایت اتنی عزیز ہے کہ خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں 70,000 بچوں کو مرنا گوارا کیا، اور اس کے نتیجے میں 12 لوگ صرف ایمان لائے. لیکن یہ ہدایت خدا کو اتنی پسند ہے، یہ ہدایت خدا کو اتنی محبوب ہے کہ اس کی خاطر اس نے 70,000 بچوں کا مرنا گوارا کیا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں. تو یہ مجالس اسی لیے ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ان مجلسوں سے، اور ہوتا ہے ایسا کہ کتنے لوگ اپنی الجھن سلجھا کر چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے چین آتے ہیں مگر جب جاتے ہیں تو ان کے دل کی حالت بدل چکی ہوتی ہے. ہم جو یہ مجالس کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا اثر پھر ہم پورا سال محسوس کرتے ہیں، باقاعدہ اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں، اور ہم اچھی زندگی کی خاطر یہ مجالس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں. ایک واقعہ بھی ہوا کہ یہ جو محرم سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں جلوس کے روٹس وغیرہ پر، تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں بڑے بڑے افسران بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مفتی صاحب اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری گلی سے جلوس نہیں گزرے گا. تو بڑے افسروں نے چھوٹے افسروں سے پوچھا کہ بھائی ان کی گلی میں یہ جلوس کتنی دیر تک رہے گا؟ انہوں نے کہا سر یہ آدھا گھنٹہ رہے گا. تو بڑے افسروں نے کہا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب آدھے گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد جلوس جو ہے وہ بڑی روڈ پر چلا جائے گا، آدھا گھنٹہ آپ کی گلی میں رہے گا. مفتی صاحب نے کہا کہ جناب بات آدھے گھنٹے کی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ یہ حسین حسین کرتے ہیں ہماری گلی میں، پھر پورا سال ہمارے بچے حسین حسین کرتے ہیں. تو یہ اثر اتنی دور تک جاتا ہے. حسین نام ہی ایسا ہے. بس لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر واقعہ کربلا نہ بھی ہوتا
تو جب بھی ہمارے رونے کے لیے یہ کافی تھا کہ بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی صحرا. بہت بڑا جملہ کسی نے کہہ دیا ہے. نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی. کسی نے نہ کہا کہ بنت رسول آپ بیٹھ جائیں. لیکن بیوی جب گھر آئی نا تو جناب زینب نے سوال کیا کہ اماں آپ اور دربار. تو بیوی نے کہا زینب سب سوال کریں لیکن تم سوال نہ کرنا. اس لیے کہ میں دربار میں کھڑی ضرور تھی لیکن میرے سر پر چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. لیکن بیٹی تمہیں تو ایسے دربار میں کھڑا ہونا ہے کہ جہاں تمہارے سر پر چادر نہیں ہوگی, تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا. اسی لیے روتے ہیں ہم لوگ کہ وہ نبی کی بیٹی کہ جب وہ آتی تھیں تو نبی اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے. وہ بیوی دربار میں کھڑی رہی. آج جس شہید کے شہادت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حر علیہ السلام اسی لیے بنے احترام سیدہ کی وجہ سے. یہ احترام سیدہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے, عام انسان کو علیہ السلام بنا دیتا ہے. احترام سیدہ دنیا سمجھی نہیں. جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تو امام نے جملہ کہا تھا, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے پلٹ کے کہا فرزند رسول آپ نے جملہ کہہ دیا, میں پلٹ کے نہیں کہہ سکتا, میں آپ کی ماں کو نہیں کچھ کہہ سکتا. عرب والوں کے لیے ماں کے حوالے سے جو تانا ہوتا تھا بہت بڑا تانا سمجھا جاتا تھا. آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے, میں آپ کی والدہ کو نہیں کہہ سکتا. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ احترام سیدہ جو حر کے دل میں تھا تو رومال سیدہ بھی حر کے ماتھے پر آ گیا. بس عزاداران حسین عاشور کی جب صبح آئی تو حر ٹہل رہا تھا اپنے خیمے میں. لوگوں نے آ کر کہا کہ حر تیرے جیسا بہادر نہیں دیکھا اور آج تیرے جیسا بے چین نہیں دیکھا. حر نے جواب نہیں دیا, لوگوں کو متوجہ کیا, دیکھو یہ آوازیں سنو. امام کے خیموں کی طرف متوجہ کیا, کہا کہ یہ آوازیں سنو. جب لوگوں نے کان لگا کر آوازیں سنی تو العطش العطش کی آوازیں آ رہی تھیں. ہائے پیاس, کوئی کہہ رہا تھا ہائے یہ پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. حر نے کہا دیکھو میں ذمہ دار ہوں ان لوگوں کو یہاں لانے کا, میں اپنے مولا کا گناہ گار. یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہوتے حر نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو, میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو, میرے چہرے پر نقاب ڈال دو. بھائی کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھا. ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک بار حر کے بیٹے نے تڑپ کے کہا اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں, اصحاب امام استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹے ان کو زحمت مت دو, تیز چلو, وہ پیاسے ہیں. یہ قافلہ تیزی سے چلنے لگا کہ ایک بار حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اب حر نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں, قمر بنی ہاشم حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. کہا کہ بیٹا جلدی چلو. قافلہ چلنے لگا. ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حر نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتاؤں, ہم کہاں, زہرا کا لال کہاں, فرزند رسول خود استقبال کے لیے آ رہے ہیں. حر نے اپنے آپ کو دوڑ کر حسین کے قدموں میں گرا دیا. حسین نے اٹھا کر سینے سے لگا دیا. ایک بار حر کو خیمے کے سائے میں لا کر بٹھایا. بس عزاداران حسین میں کہوں گی خدا کی قسم کہ نہ آسمان نے حر جیسا مہمان دیکھا
اور نہ آسمان نے حسین جیسا میزبان دیکھا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب کوئی کسی دوسرے شہر میں مہمان بن کر جاتا ہے تو ایسا گھر تلاش کرتا ہے کہ جہاں اسے بھوک لگے تو وہ کھانا کھا لے، اسے پیاس لگے تو وہ پانی پی لے، اسے نیند آئے تو اسے بستر مل جائے۔ لیکن آسمان نے حر جیسا مہمان نہیں دیکھا جو کھانا چھوڑ کر بھوک کی طرف آیا، جو پانی چھوڑ کر پیاس کی طرف آیا، جو آرام چھوڑ کر آلام کی طرف آیا۔ اور خدا کی قسم حسین جیسا میزبان بھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ حر کو خیمے کے سائے میں بٹھا کر میرا مولا اس طرف آیا جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیمہ تھا۔ ایک بار سکینہ کو بلایا، کہا بیٹا سکینہ، یہ جو چھوٹے بچوں کی آوازیں بلند ہیں، جو پیاس پیاس کی آواز دے رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان سے کہو کہ خاموش ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ میرا مہمان شرمندہ ہو۔ بس عزاداران حسین جب حسین آئے تو حر نے کہا مولا بس اجازت دیجیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ امام نے اجازت دی۔ سب سے پہلے حر کا جوان بیٹا میدان میں آیا، بڑی شجاعت سے لڑا، گھوڑے سے گرا، آقا کو سلام کیا، اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا۔ حر نے جب اپنے جوان بیٹے کی آواز سنی ایک بار گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑتا ہوا آیا، لیکن ایک بار حر کے کانوں میں آواز آئی، حر ذرا آہستہ چلیے، حر ذرا آہستہ چلیے، حر پریشان نہ ہوئیے۔ اب جو حر کی آنکھوں سے اندھیرا چھٹا تو حر نے کیا دیکھا کہ میرا آقا حسین میرے جوان بیٹے کے لاشے پر کھڑا۔ ایک بار حر نے کہا آقا کہیں غلاموں کے لاشوں پر آقا آتے؟ امام حسین نے کہا حر کیا غضب کر رہے ہو، کہیں جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ آتا ہے؟ عزاداران حسین ابھی عاشور کے دن کی ابتدا تھی۔ میرے آقا کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ گھوڑے سے اترے بغیر جھکے اور جوان کا لاشا اٹھا لیا۔ لیکن جیسے جیسے روایتیں بتاتی ہیں کہ دن گزرتا رہا، میرے آقا کی طاقت گھٹتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب قاسم کا لاشا اٹھایا تو عالم یہ تھا کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر قاسم کے زمین پر خط کرتے جا رہے تھے، اور جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو عالم یہ ہو گیا کہ چند قدم چلتے تھے، لاشا زمین پر رکھ دیتے تھے۔ بس عزاداران حسین جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہوئے اپنی مجلس کو تمام کریں گے۔ ایک بار حر نے مولا سے اجازت مانگی، حر میدان میں آیا، بڑی شان کے ساتھ لڑا، گھوڑے سے گرا، مولا کو سلام کیا۔ حسین اپنے مہمان کے سرہانے پہنچے، کیا دیکھا کہ حر کا زخمی سر جلتی ہوئی زمین کربلا پر پڑا ہے۔ میرے مولا سے برداشت نہیں ہوا، مہمان کا سر جلتی ہوئی زمین کربلا پر رہے۔ ایک بار میرے مولا نے حر کے زخمی سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، حر کے زخمی سر سے خون بہ رہا تھا، میرے مولا سے برداشت نہ ہوا، اپنی ابا کے دامن سے فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، حر کے زخمی سر کو باندھا۔ میں کہوں گی مولا حر کے ایک زخم کو آپ نے باندھ دیا، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو زخموں سے چور چور ہوں گے، یقیناً فاطمہ زہرا کی اس وقت صدا آئے گی، اے میرے لال، اے میرے لال جسے میں نے چکیاں پیس کر پالا تھا، بتا میں تیرے کس کس زخم کو باندھوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں مومن اور عزادار پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں صف عزا بچھایا جا رہا ہے اس کو منظور و مقبول فرما، ہمارے ماتمداروں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے کم نہ ہو۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے بچوں کو اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ اپنے تمام مرحومین کے لیے پڑھ لیجیے گا، آمین۔